شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس جدید ترین دنیا میں سائنسدانوں کے گلے سے ایک بات جو نہیں اتر رہی وہ ایک ایسی بلڈنگ کی تعمیر ہے، یعنی کہ ایک ایسی عمارت کی تعمیر ہے جس کو بنانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا، اور اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو کمپلیٹ ہونے میں 27 سال لگ گئے۔ جی ہاں، میں آج بات کر رہی ہوں آپ سے گریٹ پیرامڈ گیزا کے بارے میں۔ آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس عمارت کی بہت ساری حیران کن باتیں ایسی ہیں جو انسان ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں، یعنی انسانی عقل کے بعید ہے وہ ساری باتیں جو اس پیرامڈ کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ جب اس کو بنایا گیا اس وقت اس کو وائٹ پالش کیا گیا تھا۔ جب چاند کی روشنی اس پہ پڑتی تو یہ بہت ہی زیادہ چمکنے لگتا اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد مصر کے لوگوں کو اپنی ممیوں کو رکھنا تھا، یعنی کہ اس بلڈنگ کو بنانے کا مقصد اپنی دیوتاؤں کو مرنے کے بعد وہاں اسٹور کرنا تھا، ان کی باڈی کو وہاں اسٹور کرنا تھا۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک ایسی کوئی دریافت نہیں ہو سکی، مطلب یہ کہ وہاں پہ آج تک کوئی بھی ایک بھی ممی نہیں مل سکی جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس عمارت کو ممی کو رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ پیرامڈ کسی دوسری ہی وجہ سے بنائے گئے ہیں جس کو ہم آج بھی سمجھنے میں ناکام ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بنانے والا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی حقیقت جان سکیں۔ خیر، ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ پیرامڈ بھاری بھرکم پتھروں سے بنائے گئے ہیں، اور یہ تمام پتھر شیپ اور سائز میں بالکل ایکوریٹ ہیں۔ 4500 سال پہلے یہ اولڈ پیرامڈ سینکڑوں زلزلوں اور طوفانوں کو جھیل رہے ہیں، مگر جوں کا توں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آخر وہ کون سی سائنس ہے جو ان عمارتوں کو زلزلہ پروف بنا گئی؟ 4500 سال پہلے کیا انجینئرز اتنے تعلیم یافتہ تھے جو آج کے انجینئرز کو مقابلہ دے سکیں؟ مصر کے میدانوں میں یہ پیرامڈز عجوبے ہی ہیں۔ 138 میں سے سب سے بڑا گیزا ہے۔ یہ 15 ایکڑ پر مشتمل یا 13 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس کی چوڑائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں تقریباً 10 فٹ بال فیلڈ آ سکتے ہیں۔ انجینئرز کے اندازے کے مطابق تقریباً 23 لاکھ پتھروں کو استعمال کر کے اتنا بڑا پیرامڈ بنایا گیا، اور ایک پتھر کا سائز تقریباً 50 ٹن ہے۔ اس پورے پیرامڈ کے وزن کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ 12 برج خلیفہ کے برابر اس کا وزن ہے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی عمارت سے 12 گنا زیادہ۔ اب بات یہاں سوچنے والی یہ ہے کہ آخر کیوں پیرامڈ بنائے گئے، اتنی اعلیٰ درجے کی محنت کیوں کی گئی؟ ہزاروں سال پہلے یہ عمارت کیسے بن گئی جبکہ انسان کے پاس کوئی ٹول نہ تھا، کوئی اسکیل نہ تھا، کوئی کرین نہ تھا؟ آخر کیسے اتنے سارے پتھروں کو چوٹیوں پر لے جایا گیا؟ یہ بات نہایت ہی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے کہ تعمیر کا ہر ایک مرحلہ اتنا ایکوریٹ کیسے ہے، جبکہ آج کے دور میں بھی اتنی ایکوریسی نہیں ہے۔ اور یہ عمارت 13 ایکڑ زمین پر بنائی گئی ہے، اور یہ بات انجینئرز اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین کو بیلنس کیے بغیر اتنی بڑی عمارت کا بنانا ناممکن ہے۔ یعنی اس عمارت کو بنانے سے پہلے 13 ایکڑ کے رقبے کو برابر یعنی بیلنس میں کیا گیا ہوگا۔ آخری وہ کون سے طریقے استعمال کیے گئے ہوں گے کہ اتنے بڑے زمین کے حصے کو بیلنس میں لایا جائے؟ ماہرین کا یہی خیال ہے کہ زمین کو چاروں سائڈ سے کھودا گیا ہوگا اور اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پانی کے لیول سے زمین کو برابر کیا ہوگا۔ لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں ہے۔ زمین کے بعد اب دوبارہ بات یہ اٹھتی ہے کہ آخر یہ کون سا طریقہ تھا جس سے ان پتھروں کو کاٹا گیا؟ کیا چھینی سے ان پتھروں کو کاٹا گیا؟ جی ہاں، چھینی ہی سے کاٹا گیا، لیکن چھینی تو نرم ہوتی ہے، یعنی یہ پتھر اتنے مضبوط تھے کہ چھینی سے کاٹنا ان کو پاسبل نہ تھا۔ یعنی چھینی میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ملایا گیا جس کو آرسینک کہتے ہیں، اس کا استعمال کر کے اس چھینی کو مضبوط بنایا گیا، اور پھر گھنٹوں کی محنت کے بعد ان پتھروں کو کاٹا گیا۔
مزید حیران کن بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے بھی گلے سے نہیں اترے گی کہ یہ پتھر جہاں پہ کاٹے گئے وہ گیزا کا مقام نہیں تھا، مطلب کہ یہ پتھر گیزا کے مقام سے 250 کلومیٹر دور کاٹے گئے۔ نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھا، نہ کوئی دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے ان پتھروں کو وہاں سے گیزا کے مقام پہ لایا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید ان پتھروں کو کشتی کے ساتھ لایا گیا ہوگا، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا کشتی اتنی بڑی ہوگی جو 50 ٹن ایک پتھر کا وزن برداشت کر سکے؟ آخر وہ کون سا ٹرانسپورٹ تھا جس کے ذریعے اتنی دور سے پتھر گیزا کے مقام پہ لایا گیا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو، شاید کشتی کے ذریعے ان پتھروں کو لایا گیا ہو، شاید یہی بات سچ ہو۔ اب ریسرچ کے مطابق دوسری بات یہاں پہ یہ اٹھتی ہے کہ آخر اتنے بھاری پتھر کو چوٹی تک کیسے پہنچایا گیا؟ شاید اسپائرل طریقے سے پہنچایا گیا ہوگا یا پھر زگ زیگ طریقے سے پہنچایا گیا ہوگا، پھر انسانی فوج ان کو گھسیٹ کر اوپر لے گئی ہوگی، شاید یہی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہوگا۔ بات صرف تعمیرات پہ ختم نہیں ہوتی، آپ کو یہ جان کے بھی بہت حیرت ہوگی کہ پیرامڈ کے اندر جو کمپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں ان کمپارٹمنٹ کو بنانے کے لیے دنیا کا مضبوط ترین پتھر استعمال کیا گیا ہے، جن کو اس زمانے میں بھی کاٹنا بہت مشکل ہے اور اس زمانے میں کاٹنا تو ناممکن ہوگا، لیکن پھر بھی ان پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بھی قابل حیران کن بات ہے۔ اس عمارت کی تعمیر میں ایسی ایسی باریکیاں ہیں جنہیں جاننے کے بعد انسانی عقل حیران، اور اگر یہ کہا جائے کہ پریشان ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس عمارت کی تعمیر کو جس طرح سے مکمل کیا گیا یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ واقعی میں کسی عام انسان کی تعمیر نہیں، شاید اس کو بنانے میں کسی اور ہی مخلوق کا ہاتھ ہو، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔